جاؤ 5 ہی رہے گی، لیکن میری بات بدلتی نہیں ہے، پڑھو گے 5 ثواب ملے گا 50 کا 50 کا۔ اس دن اللہ نے ایک قانون پاس کر دیا۔ کیا پاس کر دیا؟ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے ایک قانون ہے، ہر ایک نیکی پر 10 کا ثواب ملے گا۔ کتنا؟ 10 کنفرم، یہ اللہ نے کہا دیا۔ تو 5 پڑھیے گا تو کتنے کا ثواب ملا؟ 50 کا ثواب ملا۔ روایت میں ہے، قرآن میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس ثواب کو اخلاص سے بڑھاتے ہیں تو 70 کرتے ہیں، اور بندہ ایک دم مخلص ہوتا ہے تو محدثین نے روایت نقل کی ہے کہ ایک ایک نیکی کا قیامت کے دن 70,000 ثواب ملے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے کرے گا۔ ایک تحفہ یہ ملا نماز کا۔ دوسرا تحفہ کیا ملا کہ اللہ رب العزت نے دوسرا تحفہ یہ دیا کہ آپ کی امت سے میں جو شرک نہیں کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، ہمیشہ یقین رکھے گا کہ ہمارا معبود اللہ۔ ظاہر سی بات ہے، ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور دنیا میں نظام کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ جو امت کا آدمی آپ کا شرک نہیں کرے گا، اللہ کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ ندا میں، نہ پکار میں، تو اللہ رب العزت قیامت میں اس کی مغفرت کر دیں گے۔ دوسرا تحفہ۔ تیسرا تحفہ یہ ملا کہ یہ جو میں نے دوسری رکعت میں پڑھا، آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ ایک دعا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تحفہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی، لیکن پھر جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو نماز کا حکم بھی قرآن میں نازل ہوا، اور یہ دونوں آیت وحی الہی کے ذریعے نازل کر کے بھی دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو دوستو، اس رات میں ہمارے یہاں چونکہ جیسے آپ بہت سارے ساتھی آج نئے آ گئے، یہ اچھی بات ہے، ہم اس کی کو برا نہیں کہتے۔ کسی بھی لمحے میں کوئی امتی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے۔ کب کس کے دل میں کون سی بات داخل ہو جائے وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اس لیے ہم کو منع نہیں کرنا۔ لیکن اس موقع پر روزہ کی کوئی بات نہیں ہے، یہ خوشی کی رات ہے کہ اللہ نے تحفہ دیا۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آج رات میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگنا ہے کہ اے اللہ، آج رات میں جو تحفہ آپ نے نماز کا دیا تھا حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہماری زندگی میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اس تحفہ کو اب ہمیں پوری زندگی نبھانے کی توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ ایک اور دوسری چیز کیا مانگنی ہے کہ اے اللہ، نماز جیسی پڑھنی چاہیے، جس نماز سے آپ خوش ہوتے ہیں، ویسی نماز کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ حدیث کے اندر ہے کہ قیامت میں ایک بندہ آئے گا، 60 سال میں کوئی نماز اس نے نہیں چھوڑی ہوگی، لیکن ایک نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نماز کو نماز بنا کے نہیں پڑھی۔ مثال کے طور پر ہمارے اکثر لوگوں کو دیکھیے گا، نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں گئے اور سیدھا کھڑا نہیں ہوتے، بس رکوع کیا اور رکوع ہی سے پھر سیدھے، تو اس نے ایک عمل چھوڑ دیا نماز کا۔ سیدھی ہڈی کھڑا ہو جانا یہ نماز میں واجب ہے، واجب۔ ہمارے حنفی مذہب میں واجب ہے، امام شافعی کے نزدیک وہی واجب کو سنن رواتب کہتے ہیں۔ جان بوجھ کے اگر کوئی چھوڑ دے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور سہون اگر چھوٹ گیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ کتنے لوگ ہیں مسجد میں رکوع کیا اور رکوع سے سیدھا کھڑے، آہستہ کیوں بولو، زور سے بولو، سیدھے کھڑے بس مار دیا۔ اسی طرح جیسے دیکھیے سجدہ کیا اور یہیں آیا پھر دوسرا سجدہ کر دیا، دونوں سجدے کے درمیان یہ ہڈی، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد کیا پڑھتے؟
ربنا لکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، اتنا تو آپ پڑھتے ہو. اب مجھے کیا، میں کوئی چیک کا حساب کرتا ہوں؟ میں پورا پڑھتا ہوں. بخاری کی روایت ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ ملء السماوات والارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء. بات کے بعد میں اللہ اکبر کہتا ہوں. اور ایک روایت میں اس سے اور بھی 2 جملہ اور آگے ہے جو میں نہیں پڑھتا ہوں. اتنا پڑھوں گا تو آپ لوگ کہو گے مولوی صاحب ہمارا تو نوکری چھوٹنے والی ہے. اور دونوں سجدے کے درمیان اللہ رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واجبرنی واہدنی وعافنی، یہ کلمات پڑھ کے میں دوسرا سجدہ کرتا ہوں. کوئی حساب کتاب نہیں کرتا رہتا وہاں پر بیٹھ کر کے. کبھی آپ سوچو کہ مولوی صاحب تو سو رہے گا، ہمیں جلدی ہے. یہ ہے روایت بخاری میں، مسلم میں، ترمذی کھول کر کے جا کے دیکھیے نا. اسی لیے میں نے 2 دن پہلے کہا تھا شاید ہمارے دوستوں کو بہت ساری بات چند ایک حدیث یاد کر لی اور بس، اور حدیث کا پتہ ہی نہیں. تو میرے دوستوں کوشش یہ کرنا ہے کہ ایمان ہمارا بن جائے، ایمان ہمارا بن جائے. تو انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کیجئے گا نا دوستوں انشاءاللہ. تو اس رات میں اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے دیے. آمن الرسول سے فانصرنا، اور یہ جو آیت ہے مسلم شریف میں جا کر کے دیکھیے اس حدیث کو. امام مسلم نے حدیث قدسی نقل کی ہے. یہ آمن الرسول میں جو دعائیں ہیں، ہر دعا جب یہ آپ مانگتے ہیں نا، بے شک لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا. ہر جملے پر اللہ عرش پر کہتے ہیں کہ میں نے تیری یہ دعا قبول کر لی، یہ جو تو نے مانگا میں نے تجھے دے دیا. جی اسی دعا میں عرش پر اللہ نے سکھایا حضور کو فانصرنا علی القوم. جی اللہ نے وہاں سکھلایا ہے. تو انشاءاللہ میرے دوستوں بزرگوں، آج کی رات گویا کہ وصولنے کی رات ہے، خوشی کی رات ہے کہ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمان پر بلا کر کے یہ تحفہ دے دیا. اسی لیے حدیث کے اندر ہے دوستوں کہ نماز میں جب آپ رہتے ہیں تو کھڑے ہو رہیے تو سجدے کی جگہ دیکھیے، رکوع میں رہیے تو دونوں انگوٹھے کو دیکھیے، اور تشہد میں رہیے تو اپنے گود میں دیکھیے یا سجدے کی جگہ دیکھیے. جب تک انسان اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں. اور اگر نمازی میں ادھر ادھر گھڑی میں کتنا ٹائم باقی ہے دیکھا، جیسے سنت پڑھ رہا ہے نا ظہر میں، تو دیکھا کہ 3 ہی منٹ تو تھا، مولوی صاحب کھڑے ہو جائیں گے، تو دیکھا کتنا منٹ باقی ہے، تو گھڑی کی طرف نگاہ، اللہ تعالیٰ اس سے نگاہ پلٹ لیتے. تو یہ سب ادب سیکھنا چاہیے کہ جب ہم نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. چلو تھوڑی سی دعا کریں، بند کر دے بیٹا.